بعد فرمایا جا رہا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. عجیب و غریب آیت ہے. جتنی بھی چیزیں زمین کے اوپر چل رہی ہیں، ایک معمولی سی کیڑے سے لے کر انسان تک جتنی بھی چیزیں زمین کے اوپر چل رہی ہیں، اللہ فرما رہا ہے ان سب کی روزی میرے ذمہ ہے. کتنی بڑی بات ہے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کا علم کامل ہے اور اللہ کی قدرت بھی کامل ہے. علم بھی کامل اور قدرت بھی کامل. دیکھو، کسی مخلوق کے پاس رزق پہنچانا ہے تو پہلے معلوم ہونا چاہیے وہ ہے کہاں، ہے نا؟ اور معلوم ہونے کے بعد وہاں تک رزق کو پہنچا سکے. اس کا مطلب تمام مخلوقات کا علم یہ دلیل ہے اللہ کے علم کامل پر، اور رزق کو اس تک وہاں تک پہنچا دینا یہ اللہ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے. تو اللہ کا علم کامل ہے اور اس کی قدرت بھی کامل ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اللہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی کہاں گزرے گی اور اس کو معلوم ہے کہ مرے گا کہاں. یہ اللہ کو معلوم ہے. زندگی بھر آدمی اپنے شہر میں رہتا ہے، اچانک کہیں باہر چلا جاتا ہے، وہیں اس کی موت ہو جاتی ہے، وہاں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی اپنے ہندوستان میں گزاری اور حج کرنے کے لیے گئے، عمرے کے لیے گئے یا کسی کام سے گئے، وہاں ان کا انتقال ہو گیا، وہ وہیں کہیں جنت جو ہے بقی کے اندر جو ہے مدفون ہے، یا مکہ میں جو ہے مقام ہجون کا جو قبرستان ہے اس کے اندر دفن ہے، کہیں پر ہے. تو بقی میں دفن ہے یا کہیں اور دفن ہے کسی قبرستان کے اندر. تو اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی عام زندگی کہاں گزرے گی اور کہاں وہ مرے گا. یہاں مرنے کی جگہ کے لیے مستودع استعمال کیا گیا ہے. کوئی چیز امانت دے دی گئی، ودیت کہتے امانت. تو اللہ کو معلوم ہے یہ کہاں دفن کیا جائے گا، اور دفن کے لیے کیا استعمال کیا گیا؟ ودیت. اس کا مطلب یہ آدمی ودیت کر دیا گیا اس زمین کے، اور امانت تو واپس کرنی ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ زمین کو امانت دے دی گئی، تو ایک دن اللہ تبارک و تعالی جب سور پھونکا جائے گا، زلزلہ آئے گا، تو اس زمین کو وہ امانت جو انسان کی شکل میں موت کے وقت سونپی گئی تھی، اس کو حکم ہوگا کہ یہ امانت واپس لوٹا دے. لہذا آدمی کو زندہ کر کے زمین پر کھڑا کر دیا جائے گا. تو اللہ کو معلوم ہے کہ وہ اس کا مستقر کہاں ہے، ٹھہرا کہاں ہے اور کہاں دفن ہے. یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہے.